یہ عوام اور اداروں کو آپس میں ٹکرانے کی سازش نہیں ہے۔ کراچی میں خاتون اور اس کے بچوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی۔ انکوائری ہونی چاہیے اور انہیں سزا ملنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ ناظرین، پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا نوجوان ہمارے اداروں کے سامنے کھڑا ہوا ہو۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں کچھ نوجوان پاک فوج کے نوجوانوں کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا سازش ہے جو یہ سب کچھ کروا رہی ہے؟ اور موجودہ ملکی صورتحال پر آج ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اہل سنت والجماعت KPK کے صدر عطا محمد دیشانی صاحب۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے زوم میڈیا کو وقت دیا۔ آپ PTI حکومت کے اس دورِ معیار پر کیا کہیں گے؟ سعید ربانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جہاں تک بات ہے آپ کی کہ دوہرا معیار PTI حکومت کی طرف سے، ہمارے پاکستان کی تاریخ کا یہ المیہ رہا ہے کہ یہاں جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ اس ملک میں دوہرے معیار قانون کو لاگو کرتا ہے اور اس ملک میں وہ ایک ایسا تاثر چھوڑ کے جاتا ہے کہ یہ ایک پاکستان نہیں ہے، یہ دو پاکستان ہیں۔ موجودہ حالات میں جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، جس طرح بعض فرقوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے اور مساجد اور خانقاہوں اور مدارس کو اور مذہبی طبقات کو SOPs کے تحت انہیں پابند بنا کے مساجد اور مدارس کو تالے لگائے جا رہے ہیں، یقیناً یہ دوہرا معیار ہے اور میں اس معیار کا، دوہرے معیار کا بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں۔ صحیح، ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ بعض مختلف علاقوں میں جو ائمہ مساجد ہیں ان سے چھوٹی بونڈ لیے گئے ہیں کہ آپ کی مسجد میں کوئی اعتکاف نہیں بیٹھے گا، جبکہ دوسری طرف یوم علی کے جلوسوں پر ایک مخصوص فرقے کو حکومت کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، یقیناً ائمہ مساجد سے، خطبہ سے یہ گارنٹی لینا اور انہیں اس چیز کا پابند بنانا کہ آپ اعتکاف کسی کو نہیں بیٹھنے دیں گے، اور اگر آپ نے اعتکاف بیٹھنے کسی کو دیا تو آپ کو جرمانہ بھی ہوگا، آپ کو سزائیں بھی ہوں گی، اور بالخصوص پنجاب اور سندھ میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق اور اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا میں فی الحال اس طرح کا کوئی جو ہے وہ آرڈر سامنے نہیں آیا، اور اگر اس طرح کا کوئی آرڈر سامنے آتا ہے تو میں دو ٹوک الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم اس طرح کی کسی آرڈر کو نہیں مانیں گے، اور وہ اس لیے کہ جب ایک فرقے کو آپ سرکار کے تحفظ میں اور پولیس کی سیکورٹی میں اور SOPs کی وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں، آپ انہیں جلوس نکالنے دے رہے ہو، آپ انہیں اجازت دے رہے ہو، اور دوسری طرف اعتکاف جو سنت ہے، نماز جو فرض ہے، تراویح جو سنت ہے، جس پر امت کا اجماع ہے، اسے روکنے کے ڈنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو ہم کسی صورت اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں انشاءاللہ العزیز ہم اہل سنت کے تینوں طبقات کو اور اکٹھا کر کے یہ جو بدماشی ہو رہی ہے اور یہ جو دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے، یہ جو اہل سنت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اب ہم اس کے خلاف نکلیں گے اور ہم اس طرح کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ کی وساطت سے اہل سنت کے تینوں طبقات اور ان کے قائدین سے، رہنماؤں سے، بزرگوں سے، اکابر سے میں ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی اگر تم ہوش میں نہ آئے، اب بھی اگر تم اہل سنت کے مشترکات کے لیے میدان میں نہ اترے، اب بھی اگر تم صحابہ اور اہل بیت کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اکٹھے نہ ہوئے، اگر تم نے ناموس رسالت کے مسئلے پہ اکٹھے ہو کے
آگے آپ میدان میں نہیں آئے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب اس ملک کے اندر ایک مخصوص طبقے کی اجازت داری قائم کی جائے گی، اس ملک کے اسلامی دفعات کو آئین سے ختم کر دیا جائے گا، اور ختم نبوت کے قانون پہ جو ہے شب خون مار دیا جائے گا۔ وقت ہے کہ اہل سنت کے تمام طبقات میدان میں نکلے، اور سندھ حکومت نے جو یہ دوہرا معیار اپنایا ہے اس کی مذمت بھی کرے اور ان کی مرمت بھی کرے۔ کورونا پاکستان میں بقول وزیر اعلیٰ سندھ 78% جو ہے وہ ایرانی زائرین کی وجہ سے پھیلا ہے، اور جس کا سہرا جو ہے وہ زلفی بخاری کے سر ہے۔ اب انہی زائرین اور ان کے دیگر ہم مکتبوں کو کھلے عام بغیر احتیاطی تدابیر کے اجتماعات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کیا یہ پورے ملک میں پھیل کر اس مہلک وبا کو نہیں پھیلائیں گے پورے پاکستان میں، اور جس سے پاکستان میں جانی اور مالی نقصان ہوگا؟ یقیناً آپ نے درست کہا کہ ملک میں جو کرونا آیا وہ تفتان کے بارڈر سے آیا، وہاں پہ حکومت کی طرف سے نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا، ان لوگوں کو پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا، انہیں کوارنٹائن نہیں کیا گیا، انہیں ہیلتھ جو فیسلٹیز ہے وہ فراہم نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے پورے ملک میں کرونا پھیل گیا، اور پورا ملک جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ پہنچ گیا۔ تو اور پھر یہ بھی سب جانتے ہیں، ہمارے ادارے بھی جانتے ہیں، سیاسی لوگ بھی جانتے ہیں، اس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ جو تفتان سے آئے تھے وہ ایک مخصوص فرقے کے لوگ تھے، اور اہل تشیع سے ان کا تعلق تھا، اور پھر ایسے لوگ پھر ان کو ملک میں بغیر ایس او پیز کے نکلنے دینا، بغیر ایس او پیز کے انہیں جلوس نکالنے دینا اور ان کی سرپرستی کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ 22 کروڑ عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا، ان کی زندگیوں سے کھیلا گیا ہے، ان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا گیا ہے سندھ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف۔ اور جہاں جہاں ملک میں اور اس طرح کے جلوس نکلے ہیں ان حکومتوں کے خلاف میرے خیال ہے تمام طبقات کو اور تمام مکاتب فکر کو ہر قسم کی سیاسی اور مذہبی وابستگی سے بالا تر ہو کر آواز اٹھانی ہوگی، اور ان کے خلاف نکلنا ہوگا، اور عدالت کے طرف بھی جانا چاہیے، احتجاج بھی ہونا چاہیے، اس پہ بات بھی ہونی چاہیے کہ جو لوگ سسپیکٹ تھے، مشتبہ تھے، ان کو ملک میں بغیر ایس او پیز کے جلوس نکالنے دینا یقیناً یہ 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ جو اس میں ملوث ہے انہیں ضرور سزا ملنی چاہیے۔ مختلف شہروں میں سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں میں ٹکراؤ دیکھا گیا، کیا یہ عوام اور اداروں کو آپس میں ٹکرانے کی سازش نہیں ہے؟ محترم، یقیناً اس ملک کے اندر ایک عرصے سے عوام کو، اداروں کو ٹکرانے کی سازشیں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہمیں اٹھانا پڑا، جو ہزاروں جنازے ہمیں اٹھانے پڑے، جو بچے یتیم ہوئے، خواتین بیوہ ہوئیں، ملک میں انتشار پھیلا، گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر ہمیں لاشیں اٹھانی پڑی، اور پھر بڑی مشکل کے ساتھ ان حالات کو کنٹرول کیا گیا، ان حالات کو درست نہج پہ لایا گیا، اور ملک سے اللہ اللہ کر کے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اور جو ادارے ملک میں امن لے کے آئے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں، اور ہم نے انہیں سپورٹ کیا، اور ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کے اندر ہمیں اب پرامن طریقے سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ آئین نے جس کا جو کردار طے کیا ہے وہ اپنے اس دائرے میں رہ کے پاکستان کو مضبوط اور محفوظ بنائے، لیکن افسوس یہ ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اداروں کو اور اہل سنت کو آپس میں لڑانے کی سازش ہو رہی ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ سندھ حکومت نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو اور ہمارے اداروں کو اور ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو اس پہ ضرور
آواز اٹھانی چاہیے اور اداروں کو اور وزیر اعظم پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اہل سنت آج مشتعل ہے، ہمارے نوجوان مشتعل ہیں۔ ہم دیکھیے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم پھر جو ہے وہ میدان میں اترے، ہم پھر جو ہے اپنے حقوق کے لیے ہر قسم کا اقدام کریں۔ تو میں دستبستہ درخواست کروں گا کہ اس طرح کے ماحول کو پھر نہ بنایا جائے، اور جو سازشیں کر رہے ہیں، اس طرح کا ماحول بنا رہے ہیں، ملک کے اداروں کو اور عوام کو لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ کراچی میں ایک خاتون اور اس کے بچوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی۔ وہ عورت بازار خریداری کرنے آئی تھی، ایک طرف اہل سنت کے گھر پہ باہر نکلنے پر گولیاں، اور جبکہ دوسری طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں پرہجوم جلوسوں کی اجازت۔ کیا یہ ایک پاکستان ہے کہ دو؟ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت سندھ سے اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن پولیس اہلکاروں نے یا جن سیکورٹی کے اہلکاروں نے یہ فائرنگ کی ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور انہیں سزا ملنی چاہیے۔ ہم اور اسی طرح یقیناً جو ماحول ہمیں آج نظر آیا، یہ تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ایک پاکستان نہیں ہے، یہ دو پاکستان ہیں، اور یہ اس طرح کا تاثر ہمارا حکمران طبقہ دے گا تو میرے خیال میں یہ ملک کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ پاکستان ایک ہے، اس کا قانون بھی ایک ہونا چاہیے، اور پاکستان کو ہم نے ہر حوالے سے جو ہے وہ محفوظ بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، خوشحال بنانا ہے۔ اس طرح کا ماحول خدا را نہ بنایا جائے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا، زوم میڈیا کو آپ نے وقت دیا۔ بہت مہربانی۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس عنوان پہ ہمارا موقف وہ عوام تک پہنچانے کی زحمت کی۔ میں زوم میڈیا کا، سعید اختر ربانی صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آپ کو دیکھا کرے اور سنا کرے۔ یقیناً آپ حق کی آواز ہیں، اور آپ بغیر کسی لگی لپٹی آپ بات کر لیتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ مولانا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ نے عطا محمد دشانی کی گفتگو سنی۔ عطا محمد دشانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم ضرورت ہے کہ تینوں مکاتب فکر جو ہیں وہ ایک ہو کر ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے دفاع کریں۔ ملک کو ضرورت ہے ایک ہونے کی۔ ناظرین، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زوم میڈیا کا کام ہے ایمانداری کے ساتھ آپ تک حقائق پہنچانا۔ ہم ایمانداری کے ساتھ آپ تک حقائق پہنچاتے رہیں گے، فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید اختر ربانی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔ شکریہ۔